حالات کے رونا نہیں ہے بھائی، خیال بدلا تھا انہوں نے کہ بس پڑھنے تو پڑھنا ہے۔ جو حالات کے رونا رونے والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، حالات کے رونا روتے ہوئے کام نہ کرنے والے کھچ ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے۔ نظریاتی جماعت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ ان کے خیالات بدلیں گے۔ سب سے پہلے ان کے خیالات بدلو۔ ان کے خیالات بدلنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوئے، پھر آپ کے پاس ہتھیار نہ بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے دن والی فتح پھر سے عطا فرما دے گا۔ سچی بات ہے، یہ خیالات بدلنے کی کوشش میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ دین اسلام غالب آ جائے گا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ حالات نہیں خیالات بدلیں، خیالات بدلیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، خیالات ہی نہیں بدلے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس پر میں چند ایک باتیں مزید عرض کروں گا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مریض طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم کے ڈاکٹر کے چند جملے تسلی والے اس بیمار کے لیے جو اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، زندگی کے آثار ختم ہوتے اسے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ جائے ڈاکٹر کے پاس، ایسا بندہ، اور ڈاکٹر جو ہے اس کو حوصلے کی اور آگے مزید اس کی شفا یابی کی باتیں چار کر دے نا، تو بندے کی ٹینشن ختم ہوئی نا، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں جو تقریباً ہر ایک کے ساتھ بیتی ہوگی۔ آپ نے اسے یہ بھی دیکھا ہوگا، کبھی کو بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اس سے کوئی بھی بات نہ کرے، صرف نہ پوچھے جی کیا کیا ہے، یہ کرنے کے بعد دوائی لکھ کے دے دے، تو آگے سے کئی مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ جی اس نے تو کوئی بتایا نہیں ہمیں، بس میں نے بتایا یہ ہے، اس نے دوائی لکھ کے دے دی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے خیالات نہیں بدلے۔ جو خیال پہلے تھے نا اس کا مرنے والا، وہی خیال اب ہے۔ مرنے والا نہ بھی ہو، بیماری کے طول پکڑنے والا خیال جو اس کو پہلے تھا وہ اب بھی ہے۔ حکیم کا، طبیب کا، ڈاکٹر کا صرف چند جملے بول دینا، اس کے جملے بولنے سے بندے کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، بیماری والے نہیں سمجھ آئی۔ خیالات ٹھیک ہوں گے، خیالات سے اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات میں بہتری آ جائے گی، طبیعت اس کی بہتر ہو جائے گی صرف یہ سننے پر۔ اچھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی بچہ چھوٹا سا نیچے گرتے نا زمین پر، وہ زور سے بھی گرے نا، پاس بندہ کھڑا ہوا اسے یہ کہہ دیں کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، آپ جوان ہو، اور رونے والا بچہ بھی نہیں روتا، جتنی مرضی چوٹ لگ جائے۔ میں نے تو بڑی بار تجربہ کیا ہے، جتنی بھی چوٹ لگ جائے بچہ وہ بھی نہیں روتا، مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے بھائی۔ گرا ہوا بچہ ہیں، تکلیف پہنچی ہے اس کو، ظاہری بات ہے گھٹنے نیچے لگے ہیں، تکلیف تو پہنچی ہے اس کو۔ اب ایک دم سے جیسے مریض ہے مثال کے طور پہ گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کوئی مرد بیمار ہو جائے تو عورتیں پوچھنے نہ جائیں، اللہ کے قریبی رشتہ دار ہو، ورنہ عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتوں کو تعلیم ہی کوئی نہیں، کسی بیمار کے پاس جانا تو کیسے اس کی عادت کرنی ہے، یہ جائیں گی جا کے کہیں گی دیکھ کے موقع پہ ہی مریض کے سامنے ہی، اس نے نہیں بچنا، یہ روانہ ہو جائے گا۔ یہ وہی تو بیماری ہے جو چچا بشیر کو تھی، چچا بشیر بچا، یہ بھی کیا، اب وہ بیچارہ یہ سن کے ہی روانہ ہو جاتا ہے، یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ امید جو ہے بالکل جو ہلکی پھلکی امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اس کی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ بالکل سیریس حالت کو پہنچ جائے تو طبیب، ڈاکٹر، حکیم جو ہیں کبھی مریض کو بتاتے ہیں کہ تو لاجواب ہو گیا ہے، یعنی تجھے جواب ہے، لاجواب نہیں ہو گیا، تجھے جواب ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں نہ کہتے، اس کے وارثوں کو بتاتے ہیں بھائی لے جاؤ جا کے، اللہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خیر کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوائیاں اب جواب دے چکی ہیں۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ اسی لیے نہیں بتاتے
کہ وہ 4 دن نکالتا ہوا 4 منٹ بھی نہیں نکال پائے گا، وہ روانہ ہو جائے گا فوراً۔ تو بھائی خیالات جو ہیں بندے کے وہ بدلنے چاہیے۔ کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھا ہے نا، مایوسی والی باتیں کر رہا ہے، آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس کو مایوسی والی کیفیت سے نکالیں۔ صرف مایوسی والی کیفیت سے نکل جائے نا، اس بندے کے اندر کچھ کرنے کی ہمت آ جائے گی، پھر کچھ کر گزرنے کی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، وہ پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح عموماً بچے ہوتے ہیں گھروں میں، مائیں عموماً کوستی رہتی ہیں، اس نے نہیں کچھ بننا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ بیکار ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں بچے کو ذہنی مریض کر دیتی ہیں، ہے یا نہیں؟ بچے کے خیالات بھی پھر ویسے ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہو پاتا بھائی، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ جس حالت میں کھڑا ہوا ہے آپ اس کی حالت نہیں بدل سکتے، کم از کم کو اچھی باتیں کہیں، نہیں تو خاموشی ہو جائیں۔ اچھی باتیں جب آپ کریں گے اس کے اندر کچھ کر گزرنے کی ہمت پیدا ہوگی، وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ تڑپ پیدا ہوگی۔ کتنے سارے ہمارے لوگ تھے اتنی تنگ دستی میں، انہوں نے جناب علم دین حاصل کرنا شروع کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا۔ بتائیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ابا جی فوت ہو گئے تھے، غزہ کے رہنے والے تھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اماں جو ہیں ان کو مدینہ منورہ لاتی ہیں، مدینہ منورہ چونکہ مرکز علم تھا اس وقت، اپنے بیٹے کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے لاتی ہیں، یہاں آگے چھوڑ دیتی ہیں، یہاں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ بتائیں حالات کیسے تھے، حالات کیسے تھے اس وقت؟ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کوئی نہیں، ایک ابا تھے کمانے والے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اماں جو ہیں انہوں نے حالات کا رونا نہیں رویا، حالات کا رونا نہیں رویا، اماں نے کہا کیا خیالات یہ تھے کہ میرا بیٹا جو ہے حضور کے دین کا وارث بنے گا، میرا بیٹا حضور کے دین کا وارث بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آتے ہیں، کل علم امام شافعی رضی اللہ عنہ نے مدینے سے حاصل کیا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی پائی۔ یہاں سے پھر جب مصر جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، پورا پڑھنے کے بعد جا رہا ہے۔ ایک ماں کا ایک ہی سہارا ہے، وہ حالات کا رونا رونے والو سنو ذرا، ماں کا ایک ہی سہارا ہے، ایک بیٹا بس، یتیمی کی حالت میں بچہ ہے، بچے کو حضور کریم پڑھنے بھیج دیا، کہاں؟ غزہ سے مدینہ منورہ میں علم پڑھنے کے بعد امام شافعی رضی اللہ عنہ جب پورے عالم بن گئے، یہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب قدر تھی نا اہل علم کی، جب قدر تھی طالب علموں کی، یہاں تو کوئی بیچارہ عالم بن جائے پورا، ایک گلے میں پہلے پھولوں کے ہار ہوتے تھے، اب وہ نقلی آ گئے ہیں، وہ کیا گل مالا کہتے ہیں اس کو، وہ لٹکا دیتے ہیں بیچارے کو، لو جی وہ پا گئے، وہ بھی بیچارہ اس طرح ہل رہا ہے جیسے قربانی کے وہ ہل رہے ہوتے ہیں، یہ حساب ہو گیا۔ تو وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں، اپنی اماں کے بعد جا رہے ہیں، قربان جائیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، اور پورا غزہ جو ہے باہر نکل کے امام شافعی کا استقبال کرنے آیا، امام شافعی کا استقبال کرنے آیا کہ بیٹا پڑھ کے آ رہا ہے۔ حالات کا رونا نہیں ہے بھائی، خیال بدلا تھا انہوں نے کہ بس پڑھنے تو پڑھنا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب آئے نا تو پورا پیچھے 100 سے زیادہ اونٹ تھے، اب آئیو سنو کان کھول کے، 100 سے زیادہ اونٹ تھے، کس چیز کے؟ سامان سے لدے ہوئے، پہننے کے کپڑے ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، گھر میں برتنے کا سامان ہے، 100 سے زیادہ اونٹ ہے لے کے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے نا، اتر کے اماں کے قدم چومے۔ اماں نے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اماں میں جب مدینے سے نکلنے لگا تھا نا عالم بن کے، تو مدینے والوں نے یہ تحفے دیے ہیں مجھے، مدینے والوں نے تحفے دیے ہیں بھائیو، مدینے والوں نے تحفے دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی اماں کہنے لگی کہ بیٹا میں نے تمہیں حضور کی وراثت لینے بھیجا تھا، سنو 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 بھائی، میں نے تمہیں حضور کی وراثت لینے بھیجا تھا، یہ لینے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اماں میں نے کون سے گھر رکھنے ہیں، جیسے آپ فرمائے ویسے کرتے ہیں۔ کہا بیٹا یہی بانٹ دو، گھر کچھ نہیں لے جانا۔ کہا کہ اماں یہی بانٹ دیتے ہیں۔ سارا قافلہ جو ہے وہیں پہ بانٹ دیا، اس کے بعد پھر گھر گئے، ماں بیٹا دونوں گھر جا رہے ہیں۔ یہاں کوئی بچہ پڑھنے آ جائے نا، سب سے پہلے ابا یہی پوچھتا ہے کوئی پیسے بھی کمائے گا؟ ایک بچہ یہاں داخل ہو گیا،
ہر دوسرے دن اس کا ابا پوچھے اس کے کوئی ترقی کی چانس ہیں؟ کوئی پیسے پوچھ سے بھی کمائے گا؟ میں نے کہا یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، خدا کے بندوں کہاں روس ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی اماں روس سے جاتی ہیں اپنے یتیم بیٹے کو لے کر کے مکہ چھوڑاتی ہیں. ابھی انہوں نے پتا 8-10 سال ہے امام بخاری کی. ایسے نہیں نام بنتا بھائی. جو حالات کے رونے والے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، حالات کے روتے ہوئے کام نہ کرنے والے کھچ ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے. سچی بات ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام بخاری کی اماں کے دل میں تڑپ کتنی تھی. یہاں تو بھئی اماں اتنا برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مدرسے میں ایک رات گزار لے، ایک رات گزارنے کو تیار نہیں ہے. اماں نہیں جاؤں کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خود طوفان آ جائیں گے. بھائی نا، علماء فرماتے ہیں علم آتا ہی نہیں ہے جب تک بندہ سفر نہ کرے. وہ حافظ ہی کون سا ہے جو فجر کی نماز ہی نہ پڑھے، ظہر کی نماز بھی نہ پڑھے، عصر کی نماز ہی نہ پڑھے. کیسی حالت میں امام بخاری رحمہ اللہ کی اماں نے. امام بخاری رحمہ اللہ پتہ ہے پیدائشی نبی نہ تھے، پیدا ہوئے نبی نہ تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کی اماں نے دعا کی رات کو روتے ہوئے، کہنے لگی مولا میں نے تو ارادہ کیا تھا میرا بیٹا پیدا ہو، میں اپنے بیٹے کو تیرے نبی کی حدیث پڑھاؤں گی. یہ تو نابینا ہو گیا ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ میں کیسے حدیث پڑھاؤں گی اس کو، کیسے میں لے جاؤں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ کی اماں رات کو سوتی ہیں اسی رات جس رات دعا کرتی ہیں، خواب میں حضرت ابراہیم آ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں. فرمایا کہ خاتون، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے فقط اس لیے کہ تیرا بیٹا محبوب علیہ السلام کی حدیث کی نوکری کرے، بس اس لیے تیرے بیٹے کو نگاہیں عطا کی گئی ہیں. وہ امام بخاری رحمہ اللہ. پھر وہ بندہ جب بیٹھتا ہے روضہ رسول کے بعد، ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں دعائے حاجت، پھر جا کر کے حدیث وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب. وہ امام بخاری رحمہ اللہ بتائے نا. تو پیارے بھائیوں، حالات جو ہیں وہ یتیم بچہ کہاں سے؟ روس سے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جب تک یہ جذبہ نہیں نا بھائی، جب تک قربانی دینے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حالات ویسے ہی رہتے ہیں، صرف خیالات بدلنے ہوتے ہیں. خیالات بدلنے سے بندے میں ہمت آ جاتی ہے. خیالات بدلنے سے ہی بندے کے اندر. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں، دنیا میں غالب آ جائیں، اسلام غالب آ جائے. اسلام غالب کیسے آئے گا؟ سنیں، مال سے آئے گا. مال تو اس وقت مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے. کافروں کے ملک مسلمانوں کے پیسوں سے چل رہے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ سوئس بینک کو دیکھیں، باقی بڑے بینکوں کو دیکھیں جہاں مسلمانوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، انہی کا پیسہ اٹھا کے مسلمان غریبوں کو دیتے ہیں سود پہ. مسلمان کا پیسہ کافر کے پاس گیا، کافر نے مسلمان سے سود لیا. ایک مسلمان خوشحال ہو رہا ہے، ایک مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور مسلمان کے پیسے سے کافر ترقی پا رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہا؟ پیسے کے زور پر اگر ہم کہیں نا پیسہ زیادہ ہوگا تو ہم بھائی حالات بدل لیں گے، غالب آ جائیں گے، انقلاب آ جائے گا. نہیں بھائی نہیں، پیسے سے نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اس وقت کافروں کے پاس پیسہ زیادہ ہو، یا وہ جمع بھی کر لیں پیسہ زیادہ ہم سے. یہ نہیں، پیسہ جو ہے وہ غلبے کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہتھیار، تو ہتھیار بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ بنا لیں، اور ہیں بھی زیادہ ان کے پاس. کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف نظریاتی لوگ پیدا کرنے کی، نظریاتی جماعت پیدا کرنے کی. نظریاتی جماعت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ ان کے خیالات بدلیں گے. خیالات بدلیں گے. خیالات ان کے ہر ایک کے یہی ہیں، جس کو بھی ہاتھ لگاؤ وہ بھی یہی کہتا ہے اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے یار، اسلام کی حکومت آئی تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم لوٹے جائیں گے. اور بھائی سب سے پہلے ان کے خیالات بدلو. ان کے خیالات بدلنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوئے، پھر آپ کے پاس ہتھیار نہ بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے دن والی فتح پھر سے عطا فرما دے گا. ہاں، نظریاتی لوگ پیدا کریں. نظریاتی لوگ پیدا کیسے ہوں گے؟ خیالات کے بدلنے سے. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا بھائی ہم صرف
خیالات بدلنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے خیالات ٹھیک ہو جائیں، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھنے لگ جائیں۔ آج جو نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے نظام حکومت کو یہ کس طرح کوستے ہیں، اگر وہ آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسلام کے نظام تعلیم کے متعلق کہتے ہیں یہ تو ہمیں بھوکے مرنے والا ہے، اس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ جس دن ان کو سمجھ آ گیا اسلام کا نظام تعلیم کتنا ان کے لیے رحمت ہے، سچی بات ہے، یہ خیالات بدلنے کی کوشش میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ دین اسلام غالب آ جائے گا۔ جب تک ہم خیالات نہیں بدلتے، بھائی صاحب جتنا مرضی کر لیں، ہر بندے کے گھر برج خلیفہ سے اونچا ہو جائے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سچی بات ہے، پوری دنیا میں ہندو بھی نظریاتی ہیں۔ ہندو کیا ہیں؟ نظریاتی ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک خاتون جو ہیں ہندوستان کی، وہ کسی ملک میں گئی ہوئی تھی، وہاں پہ اس نے کہا کہ گوشت کھا رہے تھے مسلمان، میں نے ان کو دیکھا گائے کا گوشت کھا رہے تھے، اس نے کہا میں نے انہیں دیکھا میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے واپسی کی ٹکٹ کروائی، جہاز کے ذریعے میں واپس آئی، وہاں سے پھر اپنے ملک پہنچی، یہاں پہنچ کے اس نے کہا 40 دن تک پورے گائے کا پیشاب پیا اور گوبر کھائی، تب جا کر میرے ذہن سے وہ گوشت والا جو دماغ میں بیٹھ گیا تھا وہ نکلا۔ بتا سوچ رہے ہیں آپ کتنی نظریاتی وہ عورت ہے؟ ہندوؤں کی عورت اتنی نظریاتی ہے بھائی؟ ہمارے ہاں مسلمان نظریاتی ہیں، یہودی نظریاتی ہیں، ہر کافر نظریاتی ہے، ملحد نظریاتی ہے، لبرل نظریاتی ہے۔ ایک مسلمان ہی ہے کہتا نہیں جی میں مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، سچا عاشق رسول، نظام تعلیم، سیاست، جی معاشرت، معیشت، ہر شے مجھے کافر کی قبول ہے۔ نہ بھائی نہ، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان والی کوئی بات نہیں ہے بھائیو۔ خیالات بدلیں، جب تک خیالات نہیں بدلتے ہم یوں ہی پستے رہیں گے، پھر ہم رو ہی سکتے ہیں فلاں جگہ مارے گئے، فلاں جگہ مارے گئے۔ بھائیو خیالات بدلیں، اپنے خیالات اسلام کے لیے ٹھیک کریں۔ اسلام کا نظریہ ہے، جو نظریہ سیاست ہے، نظریہ تعلیم ہے، نظریہ معیشت ہے، نظریہ معاشیات ہے اور نظریہ سیاست ہے، یہ سب کو پڑھیں، آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ آج کافر نے غلبہ پا لیا ہے تو بھائیو آپ اس کی مدح خوانی تو نہ کریں، آپ اس کی جناب کسے سنانے لگ گئے ہمیں، اس کا نظام عدل یوں ہے تو اس کا یہ ہے تو اس کا یہ ہے۔ بھائی تمہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور عدالت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تمہیں پھر جناب اسلام کے قاضی جو تھے، قاضیان اسلام جو تھے، تمہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ میں 2.5 سال تک پورے، میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2.5 سال تک پورے قاضی فارغ بیٹھے رہے، ایک بندہ بھی ان کے پاس کوئی مقدمہ لے کے نہیں آیا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ بتائیں یہاں ایک دن میں لاکھوں لوگ جناب اپنی اپیلیں کراتے پھرتے ہیں، کوئی شالی پھرتا ہے، کوئی شلیہ پھرتا ہے، جی لاکھوں لوگ کورٹوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، معاملات حل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ پیارے بھائیو اگر ہم نے پھر جو بندہ نظریہ اسلام سے ہٹتا ہے نا پریشان بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نظریہ کفر جو ہے اسے بھی اچھے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی حال آج ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حالات نہیں، خیالات بدلو۔ خیالات بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ پھر حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ بتائیں نا ایک وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز سامنے پڑھتے ہیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کام نہیں چھوڑا، حضور خیالات بدلتے رہے لوگوں کے، بدلتے بدلتے حضور مدینے میں آتے ہیں، مکہ میں چاروں طرف تلواریں لے کے حضور کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب حضور مدینے میں آتے ہیں 500 ننگی تلواریں لے کے حضور کے صحابہ آدھے ادھر کھڑے ہوئے ہیں آدھے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ان تلواروں کے سائے میں میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ خیالات بدلنے سے ممکن ہوا ہے۔ ایک وقت تھا مکہ مکرمہ میں نماز چھپ کے پڑھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے محبوب علیہ السلام کے نلین کے صدقے میں لوگوں کے خیالات بدلے۔ مکہ مکرمہ میں پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو میرے آقا علیہ السلام، بلال اب نیچے کھڑے ہو کے اذان نہیں پڑھنی، رب کی اذان کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھنی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ خیالات بدلیں جی، حالات جو ہے نا، حالات خود بخود ٹھیک ہوں گے خیالات ٹھیک کرنے سے۔ میں نے کہا حکیم کے ڈاکٹر کے چند جملے مریض کے لیے خیر خواہانہ طور پر کہہ دینا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، ایک مریض کو حوصلہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔
یہ عند شرع بھی اس کی پکڑ نہیں ہے، بندہ حق کو بننے لگ جائے، بندے کا ہاتھ پکڑے کہے جو تم تو گئے نا، یہ کوئی اس کی خیر خواہی نہیں ہے، یہ اس کا حق جو ہے سچ بولنا، یہ اس کے جھوٹ سے بدتر ہے۔ اس کا جھوٹ بولنا نا حکیم کا مریض کو اس کو حوصلہ دینے کے لیے، یہ اس کے اس سچ سے بہتر ہے جیسے سچ سے وہ بندہ چلا جائے دنیا سے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔